مزمل سہروردی صاحب، اب یہ بلے کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا. اب کمیشن کیوں اتنا مجبور ہے کہ بار بار اپیلیں کر رہا ہے؟ بھائی سیاسی جماعت ہے، چند دن رہ گئے انتخابات میں، دو ان کو انتخابی نشان لڑنے دو، ان کو الیکشن کرنے دو، عوام کو فیصلہ. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ اپنے فیصلے کا دفاع کیوں نہ کریں؟ وہ مان لیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے. ہر ادارے کو رائٹ ہے اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کا، اور ان کو ٹو دی لاسٹ فورم اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر کیا ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنا رائٹ ہے ان کا. اپیل ہم ان سے کیسے کہیں کہ جی آپ اپیل نہ کریں؟ ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو بر وقت اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے چاہیے تھے، درست انٹرا پارٹی الیکشن کرانے چاہیے تھے، شفاف انٹرا پارٹی الیکشن باقی ساری جماعتوں کی طرح نا. دیکھیں ہر جماعت نے اپنے آئین کے تحت کرانے ہیں. پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون کے آئین کے تحت تو اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرانے. وہ اپنے آئین میں یہ گنجائش پیدا کر لیتے، پی ٹی آئی والے جو مسلم لیگ نون نے پیدا کی ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی نے پیدا کی ہوئی ہے، وہ اپنا بہت گنجائش ہے. نہیں تو پی ٹی آئی نہ شوق پڑتا نا عمران خان صاحب کو. جب آپ نے ایک آئین بنایا ہے، آپ نے اپنے آئین کے تحت انتخاب کرانا ہے. ان کو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مسلم لیگ نون کے آئین کے تحت اپنا انتخاب کرا لیں، یا ان کے انتخابات کا جائزہ کو پیپلز پارٹی کے آئین کے تحت تو نہیں لیا جا رہا. ان کے انتخابات کا جائزہ ان کے اپنے آئین کے تحت لیا جا رہا ہے. پر الیکشن کمیشن تو آئین پاکستان کے تحت ہی کام کر رہا ہے. اتنا دباؤ دوسری طرف وہ ریگولیٹر ہے، اس نے اس پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو اس پارٹی کے آئین کے مطابق دیکھنا ہے، اپنے آئین کے مطابق نہیں دیکھنا، آئین پاکستان کے تحت نہیں دیکھنا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بلہ واپس ملے گا؟ سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں نہیں مل سکتا. آپ سمجھتے ہیں نہیں مل سکتا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں قانونی طور پہ نہیں مل سکتا؟ ویسے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں، قانون توڑا ہے تو کیوں ملنا چاہیے؟ اگر قانون کی حکمرانی دیکھیں یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا، اس کے لیے قانون نہیں توڑا جا سکتا. اگر آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کرائے ہیں، آپ کیوں 1 سال کی مہلت الیکشن کمیشن سے مانگتے رہے کہ ہم 1 سال تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکتے؟ آپ کو بر وقت کرانے چاہیے تھے جیسے بھی کراتے. آپ کیوں جو ہے ہر بار لے تو لال سے کام لیتے رہے؟ آپ کرا لیتے الیکشن. یا آپ اپنا آئین امینڈ کر کے کہتے کہ ہمارے یہاں تاحیات چیئرمین ہوگا، الیکشن نہیں ہوگا، ہم آپ سے آج گلہ نہ کرتے. میرا مطلب ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک آئین بھی بناتے ہیں، پھر اس پر عمل بھی نہیں کرتے. یہ آپ ملک کی بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کی بات. ملک کے آئین پہ تو عمل درآمد ہوتا ہے، ملک کے آئین پہ عمل ہو رہا ہے، آپ بے فکر رہیں، آئین کے تحت ملک چل رہا ہے، آپ کو پرشانی نہیں. میں اسی کی تصدیق کر رہا ہوں. نہیں میں پریشان ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. آئین کے تحت اور قانون کے تحت، جیسے ابھی 90 کی دہائی کی بات کی اور پھر کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی عدالتوں سے تحفظ. یہ کینگرو کورٹس کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے ہمیشہ انہوں نے تحفظات اس ملک میں سب سے پہلے کینگرو کورٹس کی ٹرم کون لے کے آیا؟ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ ہمیشہ ہم نہیں، عدالتوں کے باہر مظاہرے کیے، کینگرو کورٹس کے لوٹے لٹکائے گئے عدالتوں کے باہر. میں نے بے نظیر بھٹو کا وہ مظاہرہ دیکھا ہے جس میں کورٹس کے باہر کینگرو کورٹس کہا گیا عدالتوں. دیکھیں جب آپ کو اس ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم ختم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، مسئلہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے. جب آپ جوڈیشری کے ذریعے سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے تو پھر پالیٹکس عدالتوں میں. ایک وجہ مزمل صاحب یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ نون لیگ پنجاب کی بڑی سیاسی جماعت ہے، اور پنجاب میں اگر مقابلہ تو نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ہی ہوگا، پیپلز پارٹی کی اس طرح ووٹ بینک نہیں ہے. تو اس وجہ سے نون لیگ کو ان مشکلات کا سامنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے کچھ لیڈران وغیرہ بیانات بھی جاری کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملا، ہم آزاد لڑیں گے. دانیال عزیز صاحب کا آپ نے سنا ہوگا بیان. تو دانیال عزیز صاحب نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا تھا. اچھا، انہوں نے پی ایم ایل این کا پھر وہ کہہ رہے ہیں میں مخالفت میں لڑوں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں ان کے خلاف لڑوں گا. ان کا پہلے ہی ڈیزائن ایسے تھا، انہوں نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا. یہ وہی دانیال نہیں جو میاں صاحب کی وجہ سے نااہل ہوئے تھے سپریم کورٹ سے؟ انہوں نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا. وہ ایک اور تھے تلال، ان کو تلال صاحب، ان کو مل گیا ٹکٹ؟ ان کو بھی نہیں ملا، انہوں نے بھی اپلائی نہیں کیا تھا. نہیں، انہوں نے اپلائی کیا. تو یہ تو دونوں وہ لوگ تھے جن کو سزائیں ہوئی سپریم کورٹ سے. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ 5-7 پولیٹیکل کمپرومائزز پی ایم ایل این کو کرنے یہ 9 تو ادھر میرے سامنے ہیں، 7-8 ہیں ٹوٹل. آپ میری بات سمجھیں. دیکھیں راجہ ریاض صاحب نے تو پی ایم ایل این جوائن کر لی، آپ میری بات سمجھیں، اور وہ پی ایم ایل این کا حصہ بن گئے. کچھ لوگ ہیں جو پی ایم ایل جوائن نہیں کی، بذریعہ آئی پی پی حمایت لے رہے ہیں کہ ان کی جماعت آئی پی پی ہے، وہ عقاب کے نشان پر ہی لڑیں گے، وہ پی ایم ایل این کے نشان پر نہیں لڑیں گے. جیسے پی ایم ایل کیو کے لوگ ہیں وہ سائیکل کے نشان پر ہی لڑیں گے، وہ پی ایم ایل این کے شیر کے نشان پر نہیں لڑیں گے. پی ایم ایل این نے صرف یہ کیا ہے کہ اس حلقے میں امیدوار کھڑا نہیں کیا، خالی چھوڑ دیا حلقہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ ان کی اپنی ہمت ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں حاصل کر سکتے. مسلم لیگ نون نے وہاں پر یہ بھی حقیقت ہے نا کہ پنجاب میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، پیپلز پارٹی اس طرح آپ کو نظر نہیں آتی. دیکھیں 141 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں
اور کوئی 290 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس تو 50% کینڈیڈیٹس بھی نہیں ہیں. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے A141 میں سے 70 کینڈیڈیٹس بھی دیے ہیں. اگر آپ کے پورے پنجاب میں 20 ہی کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں تو آپ پنجاب تو نہیں جیت سکتے. اور اگر آپ کے پاس MPA کے بھی ہیں تو آپ پنجاب نہیں جیت سکتے. پنجاب جیتنے کے لیے کم از کم 100% کینڈیڈیٹس ہونا تو ضروری ہے نا آپ کے پاس. مطلب کیا تو اگر 100% کینڈیڈیٹس ہوں اور وہ وننگ پوزیشن میں ہوں تو ہم کہیں گے. تو جس پارٹی کے پاس 100% سیٹوں پہ کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, جیسے سندھ میں مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے, تو ہم کہیں گے مسلم لیگ نون 4-6 حلقوں میں لوگ کھڑے کر کے سندھ جیت جائے گی. ایسے تو نہیں ہو سکتا. یا KP میں اور جماعتوں کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے, PTI کے پاس 100% کینڈیڈیٹ ہے. تو اس لیے یہ جو جماعت 100 پہلی شرط ہے آپ 100% کینڈیڈیٹ پٹ کریں. دوسری شرط ہے کہ آپ کا کتنا ووٹ بینک ہے. پھر الیکشن کی جو ڈائنامکس ہیں جو ہم نے سمجھی ہیں 30% کینڈیڈیٹ اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے میں جب 2018 کی بات کرتا ہوں تو لوگوں کو بہت چڑ جاتی ہے کہ بھئی آپ 2018 کی بات کیوں کرتے ہیں. لیکن نا سب لوگ توڑ کے PTI میں شامل کرائے گئے تھے نا. PTI کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. سب لوگ جمع کرائے گئے, پھر ترین صاحب کے جہاد سے شامل بھی کرائے گئے, اور پھر اس کے بعد ہی حکومت بنی تھی نا. کوئی بڑی جائز حکومت تو نہیں تھی 2018 والی. اسی طرح اب صورتحال یہ ہے کہ اگر PTI 100% کینڈیڈیٹس دے دے گی, آج رات انہوں نے ٹکٹیں اناؤنس کرنی ہے, اس کے بعد ان کے کینڈیڈیٹس کو دیکھا جائے گا, کیونکہ 30% تو کینڈیڈیٹ کا اثر ہے. ٹھیک ہے. 30% الیکشن ڈے ہے. ٹھیک ہے. جو الیکشن ڈے میں آپ کے 100% پولنگ ایجنٹ ہیں, آپ کے پولنگ کیمپس ہیں, آپ کے ٹرانسپورٹ ہے, آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. 40% کہا جاتا ہے پارٹی ووٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پاپولر ووٹ نون لیگ کا ہے؟ نہیں, نون لیگ کا ووٹ بینک تو موجود ہے نا. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو 19 حلقے جن کا دیا گیا ان میں کوئی ایسا تو نہیں تھا PMLN کے لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. مطلب جو عمران خان نے بھی لڑا, شزرا 3000 ووٹوں سے ہاری عمران خان سے. مطلب آپ میری بات سمجھیں, کہاں عمران خان کہاں شزرا, 3000 ووٹوں سے. ایک طرف دیکھیں لاڈلا ہونے کا الزام لگتا ہے, تنقید ہوتی ہے نون لیگ کے اوپر, لیکن دوسری طرف نون لیگ مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگائے رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب وہ آخر ان کا بیانیہ اس وقت آپ کو کس جگہ پہ کھڑا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو بیانیہ ہے جو ان کے بارے میں بنایا گیا ہے. مطلب بلاول کی تقریروں سے آپ نے لاڈلے کا تاثر لیا, کچھ PTI کی تقریروں سے تاثر لیا. آپ کو لگا کہ چونکہ نواز شریف اہل ہو گیا ہے تو آپ کو لگا لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں مائنس نواز شریف الیکشنز کے. پچھلے 4 الیکشنز میں سے 3 میں تو نواز شریف مائنس تھا. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب نواز شریف اہل ہو جائے, پلیئرنگ میں آ جائے, تو لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو جاتی ہے کہ نواز شریف اب کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو لیول پلینگ ہی ختم ہو جاتی ہے. ایک پلیئر کے آنے سے نا لیول پلینگ فیلڈ ہی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں وہ جو 2 میں بھی نہیں تھا, 8 میں بھی نہیں تھا, 18 میں بھی نہیں تھا, تو آپ اس کے بغیر الیکشنز کے آتی ہیں. جب وہ لڑے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آتی. یہ بلاول صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں نا, پر ایشو یہ ہے کہ تاثر آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کے بیانات سے ملا, یا ایک سوال لے لیجئے گا, یا جو پاکستان کا امبیسڈر ہے وہ ایک سزا یافتہ مجرم کو لندن کے ایئرپورٹ پہ پروٹوکول دے رہا ہے, یا پھر ہمارا نادرا کا ڈپارٹمنٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جا کے ایک اشتہاری کے بایو میٹرک کروا رہا ہے, یا پھر ہمارا ایک سینئر پولیس افسر ایک اشتہاری کو سلوٹ مار رہا ہے اور وہ جلسے سے خطاب کر رہا ہے. ان ساری چیزوں کا اس تاثر سے کوئی تعلق نہیں. بلاول صاحب کا جو بیان تھا اس کی وجہ سے یہ تاثر قائم ہوا. بلاول صاحب کو اگر آپ سن رہے ہیں, بلاول صاحب پلیز اس طرح کے بیانات نہ دیں کہ اس طرح کا تاثر. میری ایک بات سنیں, یہاں تو عدالتیں رات 12 بجے تک انتظار کرتی رہی عمران خان کا کہ وہ آئے اور آ کر مجھ سے ضمانت لے لے. جج صاحب بیٹھے رہے, گھر نہیں گئے, حالانکہ ان کی بیگم انہیں فون کر رہی تھی کہ آج آپ لیٹ ہو گئے ہیں, روز 5 بجے آپ عدالت بند کر دیتے ہیں, آج 11 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ آپ کا محبوب لیڈر آ رہا ہے, وہ لیٹ ہے, وہ آ جائے تو میں نے ضمانت دینی ہے, میں دے کے پھر گھر جاؤں گا. پھر لاڈلا نہیں تھا. یہ جو پشاور ہائی کورٹ میں ہوا ہے یہ لاڈلا پن نہیں ہے کہ آپ کے کزن PTI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ نے کیس سن لیا. یہ کون سے ایتھکس ہیں؟ نہیں, آپ میری بات سنیں نا, یہ کون سے ایتھکس ہیں؟ آپ کو کہنا چاہیے میری فیملی PTI کی ٹکٹ ہولڈر ہے, میں نے نہیں کیس سننا. میں ان کا میری فیملی کا انٹرسٹ ہے, میرٹ پہ سامنے نہیں, میرٹ پہ کیسے آپ کی فیملی کا انٹرسٹ ہے, یہی تو سوال ہے. کہ میرا مطلب ادھر چیف جسٹس صاحب کا داماد PTI کا ٹکٹ ہولڈر ہے, وہ کہتے ہیں سارا ہائی کورٹ آپ کے قدموں میں ہے, رات 11 بجے تک میں کیس سنوں گا آپ کے. یہ سہولت کاری لاڈلا نہیں ہے جو عدالتوں سے مل رہی ہے. اس پر کون سوال اٹھائے؟ تو یہ وہی جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا کہ عدالتوں کے اوپر دوبارہ کوسچن اٹھنا شروع ہو جائے گا. جب عدالتیں سہولت کاری کریں گی تو سوال تو اٹھے گا. پر اب تو دیکھیں نا, عدالتیں آزاد ہو گئی ہیں, تبدیل ہو گئی ہیں, اب ہم خیال بینچ بنتا ہے, اب تو لوگوں کو عدالتوں میں بولنے دیا جاتا ہے, اور وہ جو ہم خیال بینچ تو اب نہیں بنتے نا, بالکل سینئر لوگ. ٹی وی پہ نظر آتا ہے آپ کو سارا کچھ جو ہو رہا ہے, پوری قوم دیکھتی ہے, پوری قوم دیکھتی ہے. اب تو خفیہ کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اسی لیے تو کہا جا رہا ہے
کہ یہ کیا پشاور ہائی کورٹ کسی الیکشن کمیشن کو سنے بغیر ہی فیصلے کری جا رہے ہیں. ایک یا ادھر سے پٹیشن جاتی ہے, وہ جو عمر عطا بندیال صاحب کا دور تھا, پٹیشن بعد میں پہنچتی ہے, فیصلہ پہلے مل جاتا تھا, وکیل پہلے چیمبر میں چیف جسٹس کو مل لیتا تھا. تو یہ میاں صاحب کو جو انصاف مل گیا تھا یاد نااہلی میں, انہوں نے پٹیشن بھی نہیں دی اور پھر بھی ان کو انصاف مل گیا, یہ بھی اعتراض. پارلیمنٹ نے قانون بنایا, اس میں عدالت نے کیا کہا, عدالت نے کہا جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں کہا کہ پارلیمنٹ کا حق ہے قانون بنانا, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا پارلیمنٹ کا حق ہے قانون بنانا, پارلیمنٹ صبح قانون بنا کے سزائے موت ویسے ختم یہ کر بات دے. تو ہے کہ آپ میری بات سمجھیں, جی جی, پارلیمنٹ صبح قانون بنائے سزائے موت ختم کر دے, عدالتیں دے سکتی ہیں سزائے موت؟ نہیں, وہ نہیں دے سکتی, نہیں دے سکتی. پارلیمنٹ عمر قید ختم کر دے, عدالتیں عمر قید دے سکتی ہیں؟ نہیں, وہ تو پارلیمنٹ نے تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اگر پارلیمنٹ نے کوئی قانون بنایا ہے اس میں عدالت کی سہولت کاری کہاں سے آ گئی؟ وہ نیریٹو کے لیے تو بہت اچھی گفتگو لگتی ہے جو آپ کرتے ہیں, لیکن میں نے کہا فیکٹس کلیئر کر دوں. فیکٹس اس میں یہ ہے نا, فیکٹس اس میں یہ ہیں کہ جب بھی کسی کی مرضی کا فیصلہ آتا ہے, جو ہم عرض کر رہے ہیں, سر نہیں, فیصلے کے فیکٹس دیکھے جاتے ہیں. نہیں, فیصلہ کیسے آیا ہے یہ بہت اہم ہے. آپ میری بات سنیں, فیصلہ بول رہا ہوتا ہے وہ کیسے آیا ہے, وہی تو میں آپ کو بتاؤں. تو آپ کو آج کل فیصلے بولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ بالکل, آج کل تو ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں, بچہ بچہ دیکھ رہے ہیں. اب تو وہی نا, آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کمیٹی, اب کوئی چیف جسٹس خود بینچ نہیں بنا سکتا. اب 3 سینئر ججز میں سے 2 جج ہم خیال بینچ اور یہ وہ آپ کوئی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہی جو فیصلے آ رہے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ اکیلے کوئی بینچ نہیں بنا سکتے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت ایک 3 رکنی کمیٹی ہے, اس کمیٹی میں 2 رکن جس بینچ پر متفق ہوں وہ بن سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں 2 ہم خیال کسی چیز پہ ہو جائیں, یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ تو اب آپ 5 رکنی بنا لیں تو آپ کے 3 ایک طرف ہو جائیں, لیکن اب ایک کمیٹی وہ تو کرتے رہیں گے نا. آپ نے اختیار ایک فرد سے لے کر ایک کمیٹی کو گیا, جو ایک 1 مین رول سپریم کورٹ میں بنا ہوا تھا وہ ختم ہوا. ٹھیک ہے, اب ایک کمیٹی کے پاس اختیار ہے,